السلام علیکم۔ آج میں جس ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے یہ جو عشق ہے۔ تو چلیے آئیے اس ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ کسی ایک جہان کا پابند نہیں ہوتا، یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہر مخلوق کی سانسوں میں بسا ہوا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو غائب کی دہلیز سے چل کر دل کے حرم میں اترتا ہے، یوں کہ جیسے تقدیر خود سے راستہ بنا دے۔ عشق خود کو مٹا دینے کا ہنر ہے۔ کسی نے اس میں فکر اوڑھ لیا، کسی نے خود کو آگ میں آزمایا اور کسی نے اپنی ہستی کو ہی فنا کر ڈالا، صرف ایک جذبے کی خاطر، اور وہ عشق چاہے اللہ سے ہو یا بندے سے۔ عشق کا انجام ایک ہی ہے، اپنی ہستی کو بلا دینا۔ وہ جانتی تھی کہ جس خواہش کو اس نے دل میں جگہ دی ہے وہ آسان نہیں۔ یہ وہ راہ تھی جس پر قدم رکھتے ہی کانٹے مقدر بن جاتے ہیں، جہاں ہر موڑ پر آزمائش منتظر ہوتی ہے، جہاں سوال ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں اور تنہا راتیں ہوتی ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے اندر لڑنے کا حوصلہ ہے، وہ اپنے وجود کے لیے اور اس عشق کے لیے جو اسے اس سے ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، ایسا مقصد جو خواہش سے نہیں فرض سے جڑا تھا، جو دل کی آواز سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے بوجھ سے لکھا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو وہ سوچ بیٹھا ہے وہ ناممکن ہے، مگر اس دل کا کیا کرتا جو کب کیسے اور کیوں کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، یہ خود دل بھی نہیں جانتا۔ نہ جانے کب وہ چپکے سے اس کے وجود میں آ سمائی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں جن پر سیاہ گنی پلکیں یوں ٹھہری تھی جیسے رات نے اپنی ساری گہرائی انہیں سونپ دی ہو، وہ انہی آنکھوں کے سحر میں خاموشی سے قید ہو چکا تھا۔ وہ اس عشق کا کیا کرتا جو بن بلائے ہی اس کے دل کی دہلیز پر آ کر ٹھہر گیا تھا اور پھر اس سے ہو گیا تھا۔ وہ پری تھی جو اپنی دنیا چھوڑ کر عشق کی سرحد پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک جن تھا جو فرض کی دنیا میں رہتے ہوئے محبت کا گناہ کر بیٹھا تھا۔ وہ پری تھی جسے عشق ہوا تھا اذلان سے، وہ اذلان تھا جسے عشق ہوا تھا پری سے۔ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھی تھی، بالکل خاموش اور جامد۔ اس کی حالت کافی اجڑی ہوئی لگتی تھی، بکھرے بال، ملگجا لباس، ویران آنکھیں جو کئی رجگوں کی غماز تھی۔ اس کے چہرے پر گہرے غرب کے تاثر تھے، جیسے وہ اپنے اندر ڈیروں غم چھپائے بیٹھی ہو۔ پری، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو، قدسیہ بیگم نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چونک سی گئی۔ کہاں کھوئی ہو پری؟ کہیں نہیں خالہ، بس ایسے ہی۔ آخر کب تک تم اسی طرح اپنے ماضی میں کھوئی رہو گی پری؟ ہر انسانی زندگی اللہ کی امانت ہے اور ایک دن سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سب کا وقت مقرر ہے، کسی کا پہلے تو کسی کا بعد میں۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس حادثے کو۔ میں مانتی ہوں کہ ماں باپ کو کھونا آسان نہیں، مگر تم کب تک اسی حال میں رہو گی؟ میں تمہیں اپنے ساتھ اسی لیے لائی تھی کہ وہاں تم اکیلی تھی، غم میں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تم بہتر ہو جاؤ گی، یہاں آ کر تمہارا دل بہل جائے گا، مگر انہوں نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ میں کیا کروں خالہ، بے چینی ہے کہ کم ہی نہیں ہوتی، دل ہر وقت مضطرب رہتا ہے۔ وہ کرب سے بولی۔ اگر میں کہوں کہ اس کا حل ہے تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں خالہ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ تم اللہ سے لو لگا لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب خالہ؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم یہاں آئی ہو تم نے کبھی خدا کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے نا۔ مجھ سے میرے ماں باپ چھن گئے، ان کی جدائی مجھے پل پل مار رہی ہے، میں مر رہی ہوں خالہ۔ جب بھی میں یہ سب سوچتی ہوں میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس حال میں بھی آپ کہتی ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ بری بات پری، انہوں نے تنبیہ کی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شکر گزار بن جاؤ، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی دعا کی قبولیت پر شکر گزار
ہوتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم سے چھن گیا اس کے بدلے اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر نواز دے۔ تم اللہ کے قریب ہو کر تو دیکھو، وہ تمہیں تمہارا ہر غم بھلا دے گا۔ خالہ کی اس بات پہ وہ خاموش رہی۔ قدسیہ بیگم نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ میری اس بات پر عمل کر کے دیکھو، اللہ تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دے گا انشاءاللہ۔ پری نے سر جھکا دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس پر خالہ کی باتوں کا کچھ تو اثر ہوا ہے۔ ہاں یاد آیا، آپ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ ہاں، وہ میں نے بریانی بنائی ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ چلو اٹھو، شاباش، منہ ہاتھ دھو لو، اپنا حلیہ درست کرو، آ کر کھانا کھاؤ۔ جی خالہ، آپ چلے، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ گہرا سانس لے کر اٹھی۔ اب یہ غم تو عمر بھر ساتھ رہنے والا تھا۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر پہلا سنہری رنگ مدھم پڑ چکا تھا۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو سرسرا رہی تھی۔ جنگل سے پرندوں اور جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں جو رات کی گہری خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اسی خاموشی اور پراسرار فضا میں ایک دراز کا اور مضبوط جسامت والا سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ٹھہراؤ تھا، چال میں وقار۔ جنگل کے ایک مقام پر آ کر وہ رک گیا جہاں ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ وہاں پر کچھ مشعلیں روشن تھیں۔ اسی روشنی میں اس کے خط و خال واضح ہوئے۔ وہ دراز قد تھا، چہرے کے نقوش متوازن لیکن بے تاثر، رنگت سنہری۔ بلا شبہ وہ ایک وجیح مرد تھا، یا پھر وہ کچھ اور تھا۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری تھیں لیکن پراسرار ذہانت سے بھرپور اور ٹھہراؤ لیے ہوئے۔ وہ لمحے بھر کو وہیں کھڑا رہا، روشنی اور سائے کے درمیان۔ اسے کسی کا انتظار تھا شاید۔ السلام علیکم، کیسے ہو اذلان؟ اس نے نگاہ اٹھائی اور نووارد کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، کہو اس بار کیا حکم لائے ہو سمر؟ اذلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حکم تو وہی ہے ہمیشہ والا، لوگوں کی حفاظت کا، شیاطین کے خاتمے کا، بس جگہ اور وقت اور ہو جائے گا۔ پیر سراج الدین سے کہنا بے فکر رہیں، اس بار بھی میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ اسی سبب تو وہ ہر بار تمہیں چنتے ہیں۔ سمر کے لہجے میں نرمی کے ساتھ فخر بھی تھا۔ اذلان نے بے تاثر انداز میں سر ہلایا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ میں جاؤں؟ سمر نے پوچھا۔ اب کیا لکھ کر دوں؟ اذلان کا لہجہ اکتاہٹ لیے ہوئے تھا۔ کیا میں واقعی جاؤں؟ سمر معصومیت سے گویا ہوا۔ اذلان نے اوپر سے نیچے تک اسے گھورا اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ پتہ نہیں یہ بندہ اپنی عقل کہاں گروی رکھوا آتا ہے۔ وہ بس یہ سوچ ہی سکا۔ نہیں، وہیں کھڑے رہو، شاید جنگل تمہیں روک رہا ہو۔ سمر نے ایک لمحہ سوچا۔ اوہ، مطلب جا سکتا ہوں؟ اگر تم نے ایک اور بار یہ سوال پوچھا تو میں خود تمہیں اٹھا کر باہر پھینک آؤں گا۔ اذلان دو ٹوک بولا۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ سمر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے مدافعانہ انداز اپنایا۔ اس کا کیا پتہ کہ وہ سچ میں ایسا کر ہی ڈالے۔ غصہ کیوں کرتے ہو یار، میں تو بس کنفرم کر رہا تھا، کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ اطمینان رکھو، تمہارا جانا زندگی کی ان چند چیزوں میں سے ہے جن پر میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اذلان بے تاثر لہجے میں بولا۔ میں تو دوست سمجھ کر بات کر لیتا ہوں، مگر ایسی دوستی سے تو دشمنی بلی۔ سمر قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس پر اذلان کے ہونٹوں پر بہت مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ سمر جا چکا تو وہ حکم کے بارے میں سوچنے لگا۔ حکم؟ اس کے تن بدن میں سرشاری سی گھل گئی۔ وہ ہمیشہ ہی ان احکام کا منتظر رہتا تھا۔ اسے جب بھی نیا حکم ملتا وہ جی جان سے اس کی تعمیل بجا لاتا۔ یہ احکام محض ذمہ داری نہیں تھے، بلکہ یہ اس کی دلی تسکین اور ذہنی سکون تھے۔ معصوم لوگوں کی حفاظت، شیاطین اور غلیظ جنوں کا خاتمہ، یہی تھا اس کا مقصد، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔
हवा तेज थी, खंडर की दीवारों से स्याह धुआं उठ रहा था और ज़मीन पर अजीब निशान खुद ब खुद बन रहे थे। अजीब पुरहैयत और पुरअसरार जगह थी। अज़लान ने जैसे ही कदम रखा, चारों तरफ से खौफनाक कहकहे गूंज उठे। वो जो छुपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे हरा दोगे? हरगिज़ नहीं, अज़लान बुलंद आवाज़ में बोला। मुझे अल्लाह ने तुम्हारे खात्मा करने ही यहाँ भेजा है। भले ही तुम तादाद में मुझसे ज़्यादा हो मगर ताकत में मुझसे बहुत कम। ये कहकर अज़लान आगे बढ़ा। अचानक एक जिन ने झपट कर वार किया। अज़लान, आज तेरी खैर नहीं, वो चिल्लाया। अज़लान धक्का खा कर पीछे हुआ, ज़मीन पर लटका और फ़ौरन संभल कर खड़ा हो गया। इसके हाथों में बंदी तस्बीह तेज़ी से चमकी। अल्लाहु अकबर! अज़लान ने आयत पढ़ी और नूर की एक तेज़ लहर सामने वाले जिन से टकरा गई। वो चीखता हुआ पीछे जा गिरा, मगर दूसरे जिन्नों ने हमला कर दिया। एक ने अज़लान को ज़मीन पर पटका, मगर वो उठा और इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ा। उसने मुट्ठी बंद की, आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया। एक धमाका हुआ और चारसू रोशनी फैल गई। नहीं! जिन अपनी ही आग में जलकर राख होने लगे। अज़लान ने आखिरी ताकत जमा की, आगे बढ़ा और ज़मीन पर मोहर बनाते हुए बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी जारी रखी। फ़ज़ा फटने लगी, चीखें गूंजी और स्याह साए बिखर कर मिट्टी में मिल गए। चंद लम्हे बाद सिर्फ अज़लान खड़ा था, सांस फूला हुआ मगर आंखों में फतह। अब वहाँ कोई नहीं था। बातिल कभी हक पर गालिब नहीं आता। बेशक, बातिल कभी हक पर गालिब नहीं आता। ये कहते हुए उसने निगाह आसमान की तरफ उठाई, जैसे इस पाक ज़ात का शुक्र बजा लाया हो। अज़लान आहिस्ता आहिस्ता खंडर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। सामने एक तारीक तंग कमरा था। जंजीरों की खनक और सिसकियों की मध्यम आवाज़ें फ़िज़ा में तैर रही थी। कोई है? अज़लान की आवाज़ गूंजी। बाहरी दीवार से एक रोशन मशल उठाते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ आया। कोने में एक आदमी बैठा था, चेहरा जर्द, आंखों में खौफ जमा हुआ। उसके साथ दो वजूद और भी थे। जब अज़लान करीब पहुंचा तो वहां दो लड़कियां भी मौजूद थीं। एक को इस आदमी के करीब बांधा गया था, जबकि दूसरी लड़की कमरे के दूसरे कोने में थी। लड़कियां जवान थीं। आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इनके हाथ बंधे हुए थे और कपड़े गर्द आलूद। अज़लान ने एक एक करके आदमी और इस लड़की की जंजीरें तोड़ दी। तुम लोग आज़ाद हो, अब कोई खतरा नहीं। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी जल्दी आज़ादी उनका मुकद्दर बन जाएगी। बार बार पीछे मुड़कर देखते, जैसे कोई आवाज़ इन्हें फिर से रोक लेगी। कमरे की दहलीज पर वो रुके। उन्होंने पलट कर अज़लान की तरफ देखा। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आदमी ने कहा। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। न जाने वो कब से वहाँ कैद थे। अज़लान ने सर को खम दिया, जैसे शुक्रिया कबूल किया हो, और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गए। वो शायद आज़ादी को अभी तक ख्वाब समझे हुए थे। फिर वो कमरे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ा, जहाँ पर दूसरी लड़की औंधे मुँह पड़ी थी। अज़लान ने लड़की की जंजीरें तोड़ी और आहिस्तगी से इसे सीधा किया। वो होश में थी, मगर खौफ से साकित पड़ी रही। अज़लान की नज़रें जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ी, वो एक पल को ठहरा। इस लड़की की आंखें स्याह थीं, बेहद स्याह। इसे कुछ याद आया था, वो स्याह आंखें जिनको वो कभी भूल ही ना पाया था। वो चेहरा, वो मासूम चेहरा, वो नाजुक वजूद जो इसकी बाहों में बेहिस्सो हरकत झूल रहा था। इसका वजूद, किसका वजूद, किसकी स्याह आंखें? ये जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, तकरीबन 5 माह कबल। 5 माह कबल। आज वो दिन चढ़े तक सो रही थी। कई रातों से वो बेख्वाबी का शिकार थी। बेचैनी उसका मुकद्दर बन चुकी थी। वो अपने माँ बाप के साथ हुए हादसे को भुला नहीं पा रही थी। वो जब भी आंखें बंद करती, इसके माँ बाप का चेहरा इसकी आंखों के सामने आ जाता। इनकी मौत ने इसे ज़हनी दचका दिया था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मजबूरन कुदसिया बेगम ने इसे नींद की दवा देकर सुलाया था।
انہیں اندازہ تھا کہ وہ کافی دیر سے جاگے گی، اس لیے وہ اطمینان سے محلے میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئی تھی۔ پری کے کمرے کی طرف آؤ تو وہاں وہ اپنے بستر پر پسینے سے شرابور تھی، ہونٹ مسلسل لرز رہے تھے جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو، سانس بے ترتیب تھی۔ اچانک پری کی آنکھ کھلی، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی، نہ ہی قدم زمین کو پہچان رہے تھے، آنکھیں خالی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت جا رہی ہے، بس وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کے حواس اس وقت اس کے قابو میں نہیں تھے، وہ مسلسل بلندی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ اس سے اپنے پاؤں میں چبھتے پتھر اور کانٹے بھی محسوس نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سے خون رسنے لگا۔ ایک پل کو ہوائیں منجمد ہوئی، وہ ٹھہری، کیونکہ جہاں وہ کھڑی تھی وہ پہاڑ کا اختتام تھا۔ آگے گہری کھائی تھی، اتنی گہری کہ اگر وہ اس میں گرتی تو اس کا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ اچانک وہ کسی احساس کے تحت پلٹی۔ وہاں کوئی تھا، کوئی دراز قد، سر پر ہڈ گرائے، چہرے پر ماسک لگائے، جس سے اس کی بری آنکھیں جھلک رہی تھی۔ وہ کوئی سیاہ ہیولا تھا، خوف زدہ کرنے والا۔ وہ ڈر کر یکلخت پیچھے ہوئی اور ایک پل کو یہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ پیچھے کو گری، اسی اثنا میں اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی اور کھائی میں گرتی چلی گئی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سیاہ ہیولا ہک دک رہ گیا، لیکن نہیں، اس کے ہاتھ میں ابھی بھی بہت کچھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، چند فیٹ کے فاصلے پر وہ فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ وہ کسی کے مضبوط حصار میں تھی۔ وہ بے ہوش تھی مگر اس سیاہ سائے کے آغوش میں وہ محفوظ تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر موجود تھی۔ ایک پل کو تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ سب بھی کوئی ڈراؤنا خواب ہو، مگر بے اختیار اس نے اپنے سر کی پشت کو چھوا، جہاں پر زخم تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس پر مرہم لگا ہو۔ وہ حیران تھی کہ اگر وہ کوئی خواب تھا تو پھر یہ چوٹ کیسی؟ پھر اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو زخمی تھے مگر مرہم شدہ۔ یہ مرہم کس نے لگایا؟ اس کا سر بری طرح دکھنے لگا۔ بے اختیار اسے کچھ پل پہلے گزرے لمحے یاد آنے لگے۔ وہ اس کا نیند سے جاگنا، باہر کی طرف بھاگنا، وہ پہاڑ کا انت، گہری کھائی اور ماسک کے پیچھے سے جھلکتی بری آنکھیں۔ اسے بس وہ آنکھیں یاد تھی اور کیا؟ اس نے بے اختیار اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، جس سے بے شمار ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد وہ بظاہر نارمل ہو گئی مگر اسے بھلا نہ سکی۔ اس حادثے کے بعد وہ اکثر کچھ محسوس کرتی تھی، ایک انجانا سا احساس، جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو، جیسے وہ کسی کی نظروں میں ہو، وہی بری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں، جیسے ہر لمحہ کوئی اس کے خیالوں کو پڑھ رہا ہو اور وہ اکیلی ہو کر بھی کبھی اکیلی نہ ہو۔ مگر یہ سب اسے خوفزدہ نہیں کرتا تھا، یہ کچھ اور احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اس نے خالہ سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ یہ سن کر فوراً پریشان ہو جائیں گی اور وہ پہلے ہی اس کی حالت کے باعث کافی مضطرب تھی، اسی لیے وہ خاموش رہی۔ موجودہ وقت: اندھیری وادی کے عین بیچ سیاہ پتھروں سے گھری ایک قدیم ڈھران میں وہ نمودار ہوا۔ وہاں جنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اذلان کے حملوں اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خبریں پہلے ہی گردش میں تھیں۔ فضا میں غصہ، خوف اور انتقام کی سرگوشیاں گردش کر رہی تھیں، مگر جیسے ہی اس کے قدم اس وادی میں پڑے، ہر آواز دم توڑ گئی، سرگوشیاں خاموشی میں بدل گئی اور اندھیرا خود جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ آ گیا تھا اور اس کی موجودگی ہی کافی تھی کہ سب کو اپنی جگہ کا احساس ہو جائے۔ اس کے وجود سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، جو اس کے اندر بھڑکتے غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ ہم پر بازی لے گیا، وہ گرجا، اور وادی کی دیواریں اس کی آواز سے لرز اٹھیں۔
ہماری اتنی طاقتور گروہ کو اس نے لمحوں میں نیست و نابود کر دیا۔ وہ اکیلا ہو کر ان سب پر آخر غالب کیسے آ گیا؟ اس نے نگاہ دوڑائی۔ کسی کے پاس ہے جواب؟ وہ زہر خندہ لہجے میں بولا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ایک جن نے سر جھکا کر کہا، گستافی معاف سردار قارون، اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا مسلمان ہونا ہے۔ یہ سن کر فضا جیسے اور بھی بھاری ہو گئی اور آگ کی لپٹیں لمحہ بھر کو اور تیز ہو گئی۔ قارون کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ مسلمان! اس نے اس لفظ کو دہرایا جیسے کسی چھپے ہوئے راز کو چکھ رہا ہو۔ تو یہی ہے اس کی ڈال، وہ بولا، ایمان، جو اسے وہ طاقت دیتا ہے جسے ہماری تاریکی بھی توڑ نہیں پاتی۔ اس کی آنکھوں میں آگ اب غصے سے زیادہ مکاری کی چمک لیے تھی۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے ایمان کو کمزور کریں گے۔ قارون کی آواز میں اب غصہ نہیں، ایک خطرناک یقین تھا۔ اور جس دن اس نے اس کے دل سے یقین ڈگمگایا، جس لمحے اس کا ایمان لرز گیا، اسی لمحے وہ ہمارے برابر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی جھلک ناچ رہی تھی۔ پھر اسے ختم کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا، بس ایک انجام ہوگا، آسان، خاموش اور عبرتناک۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ جن ایک ایک کر کے اندھیروں میں تحلیل ہونے لگے۔ وادی پھر سے سناٹے کی گرفت میں آ گئی، مگر ایک سایہ وہیں ٹھہر گیا۔ قارون کی نگاہ اس پر جا ٹھہری۔ وہ اس کا خاص جن تھا، خاموش، چالاک اور انسانوں کے دلوں کو پڑھنے کا ہنر رکھنے والا۔ قارون اس کے قریب آیا۔ مجھے شور نہیں چاہیے خادم، وہ سرگوشی میں بولا۔ مجھے ایک ایسی ضرب چاہیے جو نظر نہ آئے مگر سیدھا دل پر لگے۔ اس سائے کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ وہ سمجھ چکا تھا، اذلان کی جنگ اب میدان میں نہیں، روح کے اندر لڑی جانی تھی۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ وہ آہستہ مگر پختہ لہجے میں بولا، میں خود اس کی کوئی کمزوری تلاش کر رہا ہوں۔ جس دن اس کی کوئی ایک کمزوری میرے ہاتھ آ گئی، اسی دن اس کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ آپ بس اطمینان رکھیں۔ قارون نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، جیسے شکار اب زیادہ دور نہ ہو۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو مغرب کی اذان کو ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ دل سے اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے ایک بار پھر اسے کامیابی عطا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر کی پچھلی جانب آ کر وہ لکڑیاں سمیٹنے لگا جو وہ صبح قریبی جنگل سے کاٹ کر لایا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک جن تھا مگر انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے اس نے اپنے کچھ اصول بنا رکھے تھے۔ اس پر ایک بڑی ذمہ داری عائد تھی۔ وہ انسانوں کو شیاطین سے بچاتا تھا مگر ہمیشہ پس پردہ رہ کر۔ لوگوں کے سامنے وہ ایک عام انسان تھا۔ اس کے بارے میں سب یہی جانتے تھے کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے جسے پیر سراج الدین نے نہ صرف پالا بلکہ بڑی محبت اور اچھے طریقے سے اس کی پرورش بھی کی۔ انہوں نے اس کی ذہنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بھرپور انتظام کیا تھا۔ وہ جلد ہی جان گئے تھے کہ وہ انسان نہیں، مگر یہ جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی اسے دھتکارا نہیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگائے رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی توجہ، تربیت اور بے لوث محبت اسے ہر برائی اور گمراہی کے راستے سے بچائے رکھے گی۔ لکڑیاں لا کر اس نے عقبی برآمدے میں رکھی۔ وہ ان لکڑیوں سے خوبصورت اور بیش قیمتی پوٹس بناتا تھا۔ لوگوں کے سامنے وہ ایک عام انسان تھا۔ اس کے بارے میں سب یہی جانتے تھے کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے جسے پیر سراج الدین نے نہ صرف پالا بلکہ بڑی محبت اور اچھے طریقے سے اس کی پرورش بھی کی۔ انہوں نے اس کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بھرپور انتظام کیا تھا۔ وہ جلد ہی جان گئے تھے وہ انسان نہیں، مگر یہ جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی اسے دھتکارا نہیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی توجہ اور تربیت اور بے لوث محبت اسے ہر برائی اور گمراہی کے راستے سے بچائے رکھے گی۔
लकड़ियाँ लाकर उसने अकबी बरामदे में रखी। वो इन लकड़ियों से खूबसूरत और बेशकीमती पोट्स बनाता था जो बहुत महंगे दामों फरोख्त होते थे। इसका ज़रिया माश भी यही पोट्स थे। वो इस कदर खूबसूरती से इनको तराशता कि देखने वाली आंख दंग रह जाती। वो अभी कुछ खाने का सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानता था कि इस वक्त कौन होगा। क्यों आए हो समर? दरवाज़ा खोलते हुए उसने पूछा। तुम्हें देखने तो हरगिज़ नहीं आया। थैंक गॉड। अजलान ने शुक्र अदा किया। एक अबरूज का फिर पीर सराजुद्दीन का पैगाम है। समर के लहजे में नाराज़गी थी। अजलान ने हंकारा भरा। उन्होंने तुम्हें याद किया है। ठीक है, मुख्तसर जवाब। इस हाँ नहीं और ठीक है से बाहर निकल कर भी कभी देख लिया करो। इनके बाहर भी एक दुनिया है। समर मोतरिस हुआ। हाँ, वो दुनिया जो तुम जैसे बेवकूफ़ों से भरी है। अजलान तंजन बोला। तुमसे तुमसे बात करना ही फजूल है। समर गुस्से से बोला। जा रहा हूँ मैं, वक्त पर आ जाना। अजलान ने गर्दन मोड़ी, खाली जगह को देखा और बेनियाजी से कंधे उचका दिए। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। कुदसिया बेगम के समझाने पर वो नमाज भी बाकायदगी से अदा करने लगी थी और पहले से काफ़ी बेहतर थी। इसकी बेचैनी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को घर के कामों में भी मसरूफ़ कर रखा था। इस वक्त भी वो अलमारी की तरतीब दुरुस्त कर रही थी जब कुदसिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रही हो परी? कुछ खास नहीं, आप बताएं, कुछ काम था? बेटा, मैं कह रही थी सुल्तान भाई हैं ना सामने वाले, इनकी बेटी की शादी है। दुल्हन के घर सब औरतें जा रही हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। वो खाला, मेरा दिल नहीं है, आप हो आए, मैं यहीं ठीक हूँ। ये क्या बात हुई भला? दिन भर कमरे में बंद रहोगी तो दिल और बोझल हो जाएगा। ज़रा सा माहौल बदलेगा तो तबीयत भी हल्की हो जाएगी। परी हल्का सा मुस्कुराई। आपको बहुत फिक्र रहती है ना? फिक्र ना करूं तो क्या करूं? बस थोड़ी देर के लिए सही, मेरे कहने पर प्लीज़। परी ने कुछ लम्हे सोचा। अच्छा, मैं तैयार हो जाती हूँ। आप खुश? शुक्रिया। कुदसिया बेगम मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि शादी में शिरकत के लिए तैयार हो सकें। जब असलान पीर सराजुद्दीन के आस्ताने पर पहुंचा तो वो पहले ही इसके मुंतज़िर थे। चेहरे पर अपनायत बड़ी मुस्कुराहट और आंखों में इत्मीनान था। ओ अजलान, उन्होंने गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया। अल्लाह ने तुम्हें एक और कामयाबी अता फरमाई। उन्होंने इसकी पेशानी पर लब रखे और दिल से दुआ दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे, आमीन। ये तुम्हारा अल्लाह पर पुख्ता ईमान है जो तुम हर बार फतह याब होते हो। ये सब आपकी ही देन है पीर बाबा, वरना मेरी इतनी औकात कहाँ। अजलान ने एहतरामन सर झुका कर कहा। नहीं अजलान, जो तुमने किया है वो हम इंसानों के बस की बात नहीं है। ये भी आपकी ही करम नवाजी है। अजलान जैसे मशकूर हुआ। पीर सराजुद्दीन ने इसका कंधा थपका। लेकिन अब हमें ज़्यादा मुहतात रहना होगा। तुमने कारून के एक ताकतवर गिरोह का खात्मा किया है और वो खामोश नहीं बैठेगा। यकीनन कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगा। पीर सराजुद्दीन ने फ़िक्रमंदी से कहा। आप बेफिक्र रहें पीर बाबा, मैं इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अजलान पुरअज़म था। ये कहकर अजलान ने इजाज़त तलब निगाहों से पीर सराजुद्दीन को देखा, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी बीबी जान ने खाना तैयार किया है और तुम इसे खाए बगैर यहाँ से जा नहीं सकोगे। इनकी नाराज़गी को तो तुम जानते हो ना। अजलान ने यह सुनकर बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। अजलान खामोशी से इनके साथ अंदर आ गया क्योंकि वो खूब जानता था कि इस हुक्म से बचने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही वो सेहन में दाखिल हुआ, सामने बीबी जान खड़ी थी। मैं सदके में वारी, मेरा बेटा आया है। उनकी आवाज़ में खुशी थी और आंखों में वही मानूस सी रोशनी जो सिर्फ माँ की आंखों में होती है। उन्होंने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से हो। इसे सिर्फ पीर सराजुद्दीन की मोहब्बत ही नसीब नहीं हुई थी, बल्कि बीबी जान की वो बेइंतहा मोहब्बत और माँ जैसी शफकत भी मिली थी
جو کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ چلو پہلے ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ اذلان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ جنگ تھی نہ سازش، بس پناہ تھی اور محبت۔ وہ اسے دسترخوان تک لے گئی، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نکالا اور اس لمحے اذلان سب کچھ بھول گیا، وہ ذمہ داریاں، وہ اندھیرے، کیونکہ یہاں وہ صرف ایک بیٹا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور پلیز آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت محبت اور پیار ہوتا ہے یہ ہمارے لیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔